السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، آمین۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں تہجد کی دعائیں کی قبولیات اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے رمضان میں آپ تہجد آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ سحری میں اٹھ کر آپ تہجد کی نماز ادا کریں اور اپنے لیے اور پوری امت کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک گولڈن اپارچونٹی ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے اور جو دعا تہجد پڑھ کر مانگی جائے وہ دعا تو ہر حال میں قبول ہو کر ہی رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں تہجد جیسا لاڈلی عبادت نصیب فرمائے۔ اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے۔ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ رمضان میں تہجد کی نماز کیسے پڑھیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تہجد کی نماز کتنا زیادہ پاورفل ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے ذریعے انسان کے ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جس میں بندے کی دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ یہ نماز رات کے تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے اور تہائی کا مطلب ہوتا ہے آدھی رات کا حصہ۔ جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے اس وقت رب کریم کی رحمت پکارتی ہے کوئی جو اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے مجھے یاد کرے، میری عبادت کرے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جس میں وہ سوال کر رہا ہے۔ جب آپ رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ یا 30 منٹ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھیں۔ تہجد کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ تہجد کی نماز میں آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی خاص صورتیں نہیں یاد کرنی پڑتی ہیں۔ آپ چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بڑی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے فجر کی نماز کے 40 منٹ پہلے اٹھ کر وضو کر لینا ہے اور تہجد کی نیت کر کے نماز شروع کر دینی ہے۔ آپ کو اتنی ہی رکعت پڑھنی ہے جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ سجدوں کو لمبا کرنا ہے اور نماز کا مزہ لینا ہے۔ جو بھی صورتیں آپ کو زبانی یاد ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہے، اور اگر نہیں بھی یاد ہے تو قرآن سے دیکھ کر پڑھ لینا ہے۔ 2 رکعت کر کے نماز پڑھنا ہے۔ بس یہی 40 منٹ آپ کو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کو زندگی میں کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ کا دل جب بھی بے چین ہو تو آپ کو تہجد کی نماز پڑھ لینا ہے اور پھر دیکھنا کہ کیسے اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا اور کیسے آپ کی یہ قربانی انگنت قربانیوں سے بچا لے۔ تہجد ناممکن کو ممکن کرنے والی عبادت تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے بندے کو اپنے رب کی حقیقی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وقت سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے جب بندہ اور اس کا رب تنہائی میں ملتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو رات کے کالے اندھیرے کو دنیا کا سب سے خوبصورت اندھیرا بنا دیتا ہے۔ اللہ سے ہاتھ پھیلا کر باتیں کرنا، وہ جو لمحے ہوتے ہیں ان کا احساس بھی انہیں نصیب ہوتا ہے جنہیں وہ چنتا ہے۔ تہجد ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، یا تو وہ کرم ہے جو کسی پر ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دولت نصیب ہو تو آپ اچھے سے گزاریے۔ جب خود رب کریم ایسے فرمائے اور ہم سے سوال کرے تو کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ اللہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے۔ سوچو کہ جب وہ خود پکار کر پوچھے کہ کسی کو کچھ چاہیے، مانگتے رہیے۔ اپنے رب سے یقین کیجیے، کرشمہ تو روز ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کیونکہ کوئی ملے یا نہ ملے لیکن اللہ ضرور مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کی برکت سے تمہاری رد کی ہوئی تمام دعائیں پوری ہو جائیں۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ کہانی کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب کا جو فاصلہ ہے وہ صرف ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کا سفارش کرتا ہے۔ تو اگر درد رات میں سونے نہیں دیتا تو جان لو متنجر ہے تمہارا
ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا، مانگ لو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ مل سکتا ہے۔ تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے سونے والے کے لیے دعا کریں، ملنے والے کو چاہیے بچھڑنے والے کے لیے دعا کریں، کیا کامیاب ہونے والے کو چاہیے ناکامیاب ہونے والوں کے لیے دعا کریں۔ تمہارا دعائیں سنا جا چکا ہے، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، ابھی تمہیں تمہاری یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کرے صبر رکھو، اللہ کے رحمت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ حاصل پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو رمضان میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔